الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یہ ہے اس قال جب کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ واسطے اپنے باپ کے والد کے یعقوب علیہ السلام کو یا ابتی اے ابا جان انی رأیتو بے شک میں نے دیکھا 11 کوکباً ستارے والشمس اور سورج والقمر اور چاند رأیتہم لی ساجدین میں نے دیکھا ان کو اپنے لیے سجدہ ریز یعنی میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال فرمایا یا بنیا اے بیٹے لا تقصص رؤیاک مت بیان کر اپنا خواب علی اخوتک اپنے بھائیوں کے سامنے یعنی ان کو اس خواب کی اطلاع مت دینا. کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا پس وہ سازش کریں گے تیرے خلاف سازش کرنا منصوبہ بنائیں گے تیرے خلاف. ان الشیطان بے شک شیطان للانسان واسطے انسان کے عدو مبین دشمن ہے کھلا اور ظاہر. وکذالک اور اسی طرح یجتبیک ربک چنا تجھ کو تیرے پروردگار نے ویعلمک اور سکھایا تجھ کو من تأویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر ویتم نعمتہ علیک اور تمام کیا تجھ پر اپنی نعمتوں کو وعلی آل یعقوب اور آل یعقوب پر یا پورا کرے گا اپنے احسان کو تجھ پر اور آل یعقوب پر کما جیسے کہ اتمہا پورا کیا اس کو علی ابویک تیرے ابا و اجداد پر من قبل اس سے پہلے وہ کون تھے؟ ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر. ان ربک بے شک تیرا پروردگار علیم حکیم جاننے والا اور حکمت والا ہے. لقد کان البتہ تحقیق ہے فی یوسف و اخوتہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے اس قصے میں آیات النشانیہ للسائلین واسطے پوچھنے والوں کے. سابقہ درس میں بیان ہوا تھا کہ یہ سورہ یوسف ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے. سارے قصے اللہ تعالیٰ ہی کے اتارے ہوئے ہیں نازل فرمائے گئے ہیں لیکن اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ احسن القصص ہے یعنی قصوں میں سے ایک بہترین قصہ ہے. تو ظاہر اللہ تعالیٰ جب اس کو بہترین فرمائے تو یقیناً بہترین اور عمدہ قصہ ہے. اس میں عجیب و غریب عبرتیں ہیں حکمتیں ہیں دقائق ہیں فوائد ہیں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے. خصوصاً وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کا مرتبہ عطا فرماتا ہے جن کو کسی مقام پر اللہ تعالیٰ فائز فرمانا چاہتا ہے کوئی نعمت اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کرنا چاہتا ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے ہادی بنانا چاہتا ہے تو ان کے اوصاف میں اس میں ذکر ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت سے نواز رہے تھے تو اس سے قبل یوسف علیہ السلام پر کتنے مصائب آئے کس قسم کی اذیتوں سے ان کو دوچار ہونا پڑا لیکن اس کے باوجود جو خاص صفت تھی جو مقتدا کی ہونی چاہیے اور وہ صبر ہے اور وہ دشمنوں سے درگزر ہے تو اس کا خاص طور سے ذکر ہے کہ اگر کوئی مقتدائیت چاہے یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقتدا بنائے پیشوائی مجھے عطا کر دے تو اس کو اسوہ یوسفی پر عمل کرنا پڑے گا کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے ان ایذاؤں پر صبر کیا پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ درگزر فرمایا
پھر اپنے بھائیوں کے عیب کو اپنے باپ کے سامنے ذکر ہی نہیں فرمایا. یعنی جو جو مصائب ان پر آئے، جو جو تکالیف ان پر آئیں، جن تکالیف سے انہیں گزرنا پڑا، جس قسم کی سختیاں انہوں نے برداشت کی، اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس کا قطعاً ذکر نہیں کیا، بالکل بھی ذکر نہیں کیا، تاکہ ایک تو بے صبری نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ بھائیوں سے کہ باپ ویسے بھی ناراض ہے، اور اگر میں اب ان کی اذا رسانی کا بالتفصیل ذکر کروں گا تو مزید یعقوب علیہ السلام کے دل کو درد پہنچے گا، اور ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ اپنے ان بیٹوں کو وہ معافی نہ کریں. تو اس وجہ سے درگزر سے کام لیا، اور ان کی ایذاؤں پر جب صبر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. کہ جس کو ہم پیشوائی عطا فرماتے ہیں اس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، وہ صبر والا ہوتا ہے، وہ بے صبر نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ آیات الہیہ پر اس کا کامل یقین ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کا علم نہیں تھا. صحابہ کرام کے کہنے پر، ان کی چاہت پر، یا مشرکین مکہ کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا، اور سورہ یوسف کا مکمل قصہ اسی جگہ پر قرآن پاک میں ذکر ہے. باقی کسی بھی جگہ پر یوسف علیہ السلام کے اس قصے کا کوئی بھی ذکر اور تذکرہ نہیں ہے. تو بہرحال فرمایا کہ یہ ایک بہترین قصہ ہے، اور وہ قصہ کیا ہے؟ اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، کیا کہا؟ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اے ابا جان میں نے 11 ستارے اور شمس و قمر کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس وقت سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، یعنی آدم علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کے زمانے تک جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، ان کے لیے 2 بہنوں سے نکاح جائز تھا. جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد تھی، اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، اس میں 1 سے زائد بہنوں کے ساتھ، یعنی 2 بہنوں کے ساتھ نکاح جائز تھا. اب اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. تو یعقوب علیہ السلام کا جو زمانہ تھا یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے. اس وقت یعقوب علیہ السلام نے 2 سگی بہنوں سے نکاح فرمایا تھا، ایک لیا اور دوسری راحیل. ان 2 بہنوں کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے نکاح فرما لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان 2 بیویوں سے ان کو 8 اولاد عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ 2 لونڈیاں تھیں، ایک کا نام قافلہ تھا اور دوسری کا نام زلفہ. ان 2 کے ساتھ بھی نکاح فرمایا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے عطا فرمائے. تو یہ مل ملا کر یہ 12 بیٹے بن گئے. تو یعقوب علیہ السلام کی، یعنی آسان الفاظ میں چونکہ لونڈی کا ذکر کم ہوا کرتا ہے، وہ تابع ہوتی ہے، اس وجہ سے صرف 2 بیویوں کا ذکر آیا، لیا اور راحیل، کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 اولاد عطا فرمائی. لیا کی جو اولاد تھی، جو 6 بیٹے تھے، اس میں ایک یہودا تھا، ایک شمعون تھا، ایک رویل تھا، ایک لاوی یا لاوا یہ، اور ایک زیان اور زولون یا رولون. مختلف الفاظ ہیں، چونکہ وہ عربی زبان تو تھی نہیں، سریانی اور عبرانی زبان تھی، اس وجہ سے نام بھی ان کے اسی زبان کے تھے. تو یہ اس کی اولاد میں تھے، یعنی یہودا ہو گیا، شمعون ہو گیا، رویل ہو گیا، لاوی ہو گیا، زبان یا زیان اور رولون، یہ 6 لیا کی اولاد تھی. اور پھر راحیل سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو پیدا فرمایا. تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ آپس میں سگے بھائی تھے، حقیقی بھائی تھے. اور جو 2 لونڈیاں تھیں، ان میں سے جو اولاد ہوئی، ایک کا نام غالباً یغشانی تھا، اور ایک کا نام کاوا، اور ایک کا نام تشیر تھا. یہ لگ بھگ
مل ملا کر 12 بیٹے بن گئے، یعنی 4 بیویاں تھیں، 2 ان میں لونڈیاں تھیں اور 2 واقعتاً ان کی یعنی بیویاں تھیں اور دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کو عطا فرما دیے۔ اب یعقوب علیہ السلام پہ اس پر خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، اور وہ بھی نرینہ اولاد، اور عمومی طور پر انسان کی نسل وہ نرینہ اولاد سے چلتی ہے، اور اس پر وہ خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے فطری طور پر۔ اگرچہ بیٹیاں بھی اولاد ہیں، لیکن زیادہ میلان انسان کا بیٹوں کی طرف ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ چلو میری نسل کی بقا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو بیٹے نہ بھی دے، بیٹیاں دے دے، اور اس سے اللہ تعالیٰ انسان کی نسل کو محفوظ رکھ لے قیامت تک، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے، ان کی اولاد کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب وہ قیامت تک زندہ اور تابندہ رکھ دیا۔ لیکن عام ایک یعنی فطرت ہے انسان کی کہ وہ بیٹوں کی طرف مائل ہوتا ہے بنسبت بیٹیوں کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹے عطا فرما دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے۔ اب دیکھیں یہاں پر بیٹیوں کا ذکر پہلے فرما دیا، کیوں فرمایا؟ مفسرین میں اس میں مختلف احراز ذکر کی ہیں۔ غالباً صاحب خزائن نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ چونکہ اس وقت مشرکین کا یہ برا عقیدہ تھا اور وہ عورتوں کو مایوس سمجھتے تھے، عورت کو وہ منحوس سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے مشرکین مکہ کے ہاں جب بیٹی ہو جاتی تھی تو وہ اس کو اپنے لیے عار سمجھا کرتے تھے۔ سونا نہیں ہے اس وقت، تھکے روٹے تو پیدا پیچھا ہو۔ تو کیا بات عرض کر رہا تھا کہ مشرکین مکہ کا یہ گندا عقیدہ تھا، اور وہ اس چیز کو معیوب سمجھتے تھے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب جو ہے نا میرا کوئی داماد بنے گا، تو جب بیٹی پیدا ہو جاتی گھر سے باہر ہی نہ نکلتے، کسی کو اطلاع نہیں دیتے تھے کہ بھائی میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اور وہ جراثیم اب تک چلے آ رہے ہیں، اب تک ہے یا نہیں ہے کسی گھر میں، خصوصاً پھر ہمارا جو کلچر ہے تہذیب ہے پشتون کلچر، اس تہذیب میں اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو جائے تو مشکل ہے کہ زلمے خان کسی کو اطلاع دے دے کہ مثلاً میری بیٹی ہوئی ہے یا پوتی ہوئی ہے، بہت مشکل ہے۔ اور اگر بیٹا جو ہے نا پیدا ہو جائے تو ابھی ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں، وہ پورے جو ہے نا محلے میں اور جہاں جہاں رشتہ دار رہتے ہیں دور دور ممالک میں فوراً جو ہے نا خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں کے ہاں جو ہے نا بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور قریب میں جو ہے نا اگر بیٹی پیدا ہو جائے قریب والوں کو پتہ نہیں چلتا، بہنوں کو پتہ نہیں چلتا، رشتہ داروں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس گھر میں کوئی بچی پیدا ہوئی ہے۔ مدت کے بعد، مہینے، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، اور بعض اوقات 3 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا بچی کی ولادت ہوئی ہے۔ اور اگر بچی کی ولادت ہو بھی جائے تو بڑی پزمردگی کے ساتھ جو ہے نا اس کی اطلاع دی جاتی ہے کہ جو ہے نا بیٹی پیدا ہوئی ہے جی نہیں شہید ہے جی، بس اتنی ہے۔ اور اگر بیٹا ہو جائے نا تو پھر بڑے جو ہے نا فخر کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوتا دیا ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور بیٹی پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ غالباً ہارون الرشید تھے یا مامون الرشید کا زمانہ تھا، اس نے خواب دیکھا۔ خواب کی اپنی ایک حقیقت ہے، پہلے اس کے متعلق ذکر ہو چکا ہے، اس لیے کہ بیٹی پر انسان جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا اور بیٹوں پر خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی فرمایا نا، کیسے ہے؟ سو جاؤ اچھا پٹکا مار کر سو جاؤ۔ کس لیے جو ہے نا پٹکا باندھ ہے؟ سونے کے لیے۔ وہ آیت کیسی ہے؟ ظل مسودا وهو کظیم، اس طرح ہے کچھ۔ کیسے وہ آیت ہے یاد ہے؟ ہاں، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، کہ جب ان کو بیٹی کے متعلق اطلاع دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ کظیم، اور غصے سے بفر جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، یعنی برداشت ہی نہیں کر پاتے کہ یہ کیا ہو گیا۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، کہ دیکھو یہ تمہارا اپنا کام نہیں ہے، تمہاری قدرت تمہارے قبضے میں یہ چیز نہیں، یہب میں تمہیں ہبت کر رہا ہوں، یعنی میں تمہیں یہ چیز دے رہا ہوں۔ ہبہ کیا مطلب؟ خیراتی کسی چیز کو جو ہے نا خیرات کر دینا، صدقہ دے دینا، بطور انعام کے بطور تحفہ کے ایک چیز اپنی طرف سے کسی کو دے دینا، اس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ نا آپ کوئی چیز پیسے وغیرہ دے دیں اور کوئی چیز خرچ کر کے ایک چیز کو حاصل کر لیں، وہ تو الگ چیز ہے۔ ایک ہبہ ہے بغیر آپ کی مانگے ہوئے، بغیر آپ کی خواہش کے آپ کو اپنی طرف سے ایک چیز کوئی دے دے، اس کو ہبہ کہتے ہیں، اس کو عطیہ کہتے ہیں، اس کو تحفہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین مکہ تم جو ہے نا پریشان کیوں ہو، تمہیں جو ہے نا کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا یہ تمہارا کام ہے، تمہارا کارنامہ ہے، تمہاری قدرت ہے، تمہاری طاقت ہے اولاد کا دینا؟ نہیں، یہب لمن یشاء، میں جس کو چاہوں یہ نعمت عطا کر دوں، یہ میری ملکیت ہے، میں جس کو چاہوں یہ چیز ہبہ کر دیتا ہوں۔ جب میں دے رہا ہوں تو تمہاری قدرت یہاں پر ختم ہو گئی، اب تمہیں چاہے بیٹی ملے چاہے تمہیں بیٹا ملے اس پر تمہیں ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے اناثہ کا ذکر پہلے ہوا ہے، اناثہ کا ذکر اس وجہ سے پہلے ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ذکور کا ذکر پہلے فرماتے تھے، جیسے آگے اس آیت میں او یزوجہم ذکرانا و اناثا فرما دیا، پہلے ان کے باطل عقیدے کی تردید فرما دی، اس وجہ سے اناثہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی عمومی طور پر دل میں سوال آتا ہے کہ جی ذکران کا ذکر کا پہلے ذکر ہونا چاہیے تھا، بیٹے کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا ذکر پہلے فرما دیا، کس وجہ سے؟ ان کے باطل عقیدے کا رد کرنا تھا۔ اور دوسرا یہ چیز جتلانی تھی کہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، میری طرف سے ایک چیز آتی ہے، جب میں دے رہا ہوں تو تمہیں پھر اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں غالباً میں نام بھول گیا، ایک شخص کے متعلق آتا ہے، اس کی بیٹی جب پیدا ہو گئی تو وہ جو ہے نا گھر والوں سے الگ ہو گیا اور بڑا پزمردہ تھا، ناراض خفا دلگیر، جا کر جو ہے نا حجرے میں بیٹھ گیا، یعنی بیٹھک میں بیٹھ کے گھر والوں سے الگ ہو گیا۔ تو عورتیں وغیرہ آتی رہیں گھروں میں، ظاہر عورتیں آ جاتی ہیں کہ اگر کسی کے ہاں بچہ بیٹی پیدا ہو جائے تو تہنیت کے لیے مبارکبادی کے لیے آتے ہیں۔ تو ایک عورت آئی، دوسری آئی، تیسری آئی اور اسے مبارکباد دی کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹی عطا کر دی، لیکن یہ بتاؤ تمہارا خامن کو جو ہے نا ناراض لگ رہا ہے، روٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا وہ تو ہمیں پتہ نہیں، اس سے ہی پوچھو، ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ یہ کیوں روٹھ گیا ہے، اگر یہ ہم سے روٹھا ہے تو ہماری غلطی نہیں ہے، جو تخم جو بیج اس نے دیا تھا ہم نے اسی کو پروان چڑھایا ہے، جو تخم جو بیج اس نے ڈالا ہے ہم نے خیانت کچھ نہیں کی۔ اس عورت نے کہا ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، جو تخم جو بیج ہمیں ملا ہم نے اسی کو پروان چڑھایا، اسی کو پرورش کیا اور جو چیز دی تھی وہ چیز اس کے حوالے کر دی۔ اگر یہ ہمیں بیٹا دیتا تو ہم بیٹا اس کے حوالے کر دیتے، جب بیٹی دی ہے تو ظاہر ہے بیٹی اس کے حوالے کریں گے۔ اب آپ جو ہے نا گندم بو دیں اور اس میں آپ جو کی یعنی یہ امید رکھے کہ یہاں جو پیدا ہوگا یا یہاں پر مکی جو ہے نا وہ پیدا ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمائے جو تخم انہوں نے دے دیا وہی چیز جو ہے نا ہم نے ان کو واپس لوٹا دی، تو پھر ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ناراضگی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیٹا بھی جو ہے نا وہ بھی نعمت ہے، رحمت ہے یا نعمت ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایک یہاں بیٹی پیدا ہوئی، میں حیران تھا کہ یا اللہ جو ہے نا اب اس کو کیا جواب دوں، کیونکہ بیٹی کی مبارکباد دینی یہ بھی بڑی معیوب جو ہے نا بات تصور کی جاتی ہے ہمارے اس جو ہے نا تہذیب میں، یعنی کیونکہ معلوم ہے ہمیں کہ لوگ اس پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، لیکن اگر آپ مبارکباد دیں گے تو ظاہر ایک مبارکباد تو دینی ہے، ایک جو ہے نا سنت عمل ہے، لیکن اگر اس کو مبارکباد دیں گے تو وہ ناراض بھی ہوگا۔ تو عموماً بیٹیوں کو رحمت کہا جاتا ہے، مجھے میسج آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی، اب میں نے کہا کیا جواب دوں، تو میں نے لکھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت سے نوازا اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت سے بھی نواز دے، کہ چلو دونوں باتیں اکٹھی ہو گئی، ایک طرف کہے کہ یار بیٹی ہوگی بیٹا نہیں ملا، تو میں نے دونوں باتوں کو جو ہے اکٹھا کر دیا کہ الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت سے بھی جو ہے نا وہ نواز دے، رحمت کے ساتھ ساتھ نعمت یعنی بیٹا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے۔ تو میں نے کہا چلو کچھ جو ہے نا اس کے اس زخم پر مرہم جو ہے نا وہ لگ گیا ہوگا، یعنی فطری باتیں اگر ایک چیز ہو سکتی ہے تو چلو دوسرے کو تسلی دے دے، اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں جی اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال جس حال میں انسان
کو اللہ تعالیٰ رکھے اس پر خوش ہونا چاہیے. اللہ چاہے تو اگر بیٹیاں دے رہا ہے تو بیٹا دینے پر بھی تو قادر ہے نا. عمومی طور پر لوگ اس وجہ سے پھر دوسرے نکاح کی طلب میں لگ جاتے ہیں. یہ رضا خزوی صحیح نہ دوی دا خزوی بس لونا دی اس پہ دیکھو بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. اب وہ طبی تحقیق میں کہیں بھول گیا ہوں, کہیں لکھی ہوئی ہے, طبی تحقیق اگر کی جائے طبی لحاظ سے بیٹیوں کا پیدا ہونا تو اس میں مردوں کا زیادہ ہاتھ ہے. مردوں کی وجہ سے جو ہے نا بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. تحقیق جو ہے نا یہ آپ جو ہے نا نیم ڈاکٹر جو ہے نا یہ تحقیق کر لیں اس پر. یعنی اطباء یہ کہتے ہیں کہ جن کی مثلاً اگر بیٹیاں ہیں یا زیادہ ہیں تو اس میں عمومی طور پر جو ہے وہ مرد کا ہاتھ ہے. مرد کی طرف سے جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ تو اولاد تو دے رہا ہے, بیٹیاں بھی دیتا ہے, بیٹے بھی دیتا ہے, لیکن اس میں اس مرد و زن کا جو ہے نا اپنا ایک رول ہے نا, ہر ایک اپنا ایک حصہ ہے. جو حصہ زیادہ ڈال دے تو بس وہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو بارہ اللہ کیا کر رہا تھا کہ انسان کو اس پر جو ہے نا خوش ہونا چاہیے, نہ یہ کہ ناراض ہو. ہاں اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ رحمت تو نے دے دی تو نعمت بھی عطا فرما دے, بیٹے بھی تو عطا فرما دے, تیرے دربار میں کیا کمی ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ مشرکین مکہ کا یہ جو ہے نا برا عقیدہ تھا اور بری سوچ اور فکر تھی. وہ منحوس سمجھتے تھے عورت کو, اور پھر گھر سے علیحدہ ہو جاتے تھے, لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے کہ میرا داماد بنے گا اور یہ تو میری سبکی ہوگی, میں تو ذلیل اور رسوا ہو گیا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے کا رد فرما دیا. یہ حبل من یشاء اناسا کہ دیکھو میں یہ چیز دے رہا ہوں, میں ہبہ کر رہا ہوں, تو اب جو ہے نا تمہیں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے. جب میں یہ چیز دے سکتا ہوں تو میں تمہیں بیٹا بھی دے سکتا ہوں, لیکن اس میں میری حکمت ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرماتا ہے, کسی کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے, کسی کو دونوں عطا فرماتا ہے, کسی کو کچھ بھی عطا نہیں فرماتا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور پھر آگے انہ علیم قدیر کہ اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے اور قدیر بھی ہے. یعنی ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہ کر سکتا ہے, لیکن عالم و جاننے والا بھی ہے کہ کس کے لیے کون سی چیز مناسب ہے, اسے یہ خوب علم ہے. حکیم بھی ہے اور حاکم بھی ہے, نہ صرف حاکم بلکہ حکیم بھی ہے. حاکم ایک شخص زوراور تو ہو سکتا ہے, طاقتور ہو سکتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ حکیم بھی ہو, وہ دانشمند بھی ہو, سمجھنے والا بھی ہو. اب میری قوت اور طاقت انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہے. ایک شخص جو ہے نا پہلوان ہو, خوب ہٹا کٹا آدمی ہو, وہ طاقتور حاکم تو ہے وہ, اب ایک کو جو ہے نا گونسا مار رہا ہے, دوسرے کو مار رہا ہے, تیسرے کو مار رہا ہے, تو لوگ کہیں گے یار اس کی طاقت کا کیا فائدہ ہے. وہ جو ہے موقع محال کو نہیں دیکھ رہا, بس جو ہے نا لگے ہوئے طاقت کا اظہار کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف حاکم نہیں ہے, صرف عزیز نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. حکمت بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ, اور قادر مطلق بھی ہے کہ کون سی چیز اس بندے کے لیے مناسب ہے, وہ چیز اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرما دیتا ہے. تو بہرحال وہ خواب میں ذکر کر رہا تھا کہ جیسے مشرکین مکہ بیٹی کا سنتے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے, غصے میں بپھر جایا کرتے تھے. تو غالباً ہارون رشید یا مامون رشید ان میں سے کسی کا دور تھا. تو بادشاہ وقت نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ اس نے یہ خواب دیکھا کہ میرا چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے, میرا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے, اور پر سیاہی لگی ہوئی ہے, خوبصورت آدمی لیکن چہرہ بالکل سیاہ ہے, بالکل سب سورشے ہوئے دیں. بھائی اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ ایک کو بلایا, دوسرے کو بلایا, ہر ایک نے ٹانگیں کھینچی. حفیظ الحق نے کہا ٹھہرو میں جو ہے نا تمہیں تعبیر دیتا ہوں. ادھر جو ہے نا مختار نے کہا ٹھہرو میں تمہیں تعبیر دیتا ہوں. ادھر جو ہے نا ڈاکٹر صاحب نے کہا میں بھی کافی مدت تک خانقاہ میں رہا ہوں, مجھے بھی کچھ خود بد ہو گئی ہے, چلو میں بھی اپنی تعبیر تمہیں دے دیتا ہوں. ادھر جو ہے نا قاری غلام رسول صاحب نے کہا بھائی میں بھی تو آخر کچھ ہوں نا, ہم جو وہاں دیگر میں بھی کچھ نہ کچھ تعبیر تمہیں دے دوں گا. ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تعبیر دی, لیکن اس کو تسلی نہ ہوئی. بعضوں نے کہا بھائی ہمیں اس کی تعبیر معلوم نہیں ہے. تو غالباً ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, یا وہ سب جو بڑے عالم اور بزرگ تھے, جو امام تھے, ان کا زمانہ تھا. تو بادشاہ وقت نے کہا جاؤ دیکھو اس سے کرو, میرا نہ بتانا. اچھا یہ خواب برا معلوم ہو رہا ہے, اچھی علامت نہیں ہے کہ میرا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے, بالکل سیاہ ہو گیا ہے, سیاہی اس پر ملی ہوئی ہے. میرا نہ کہنا بلکہ اپنا کہہ دینا. کسی غلام کو بھیجا, خادم کو بھیجا, اپنا کہنا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. جب وہ شخص گیا اور بادشاہ سے, اس امام صاحب سے کہا کہ جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے, تو امام صاحب مسکرایا, فرمایا یہ خواب تمہارا نہیں ہو سکتا, یہ جو نا کسی اور کا خواب ہے, اور میں تمہیں خود بتاتا ہوں یہ خلیفہ وقت کا خواب مجھے معلوم ہوتا ہے, اور اس کی علامت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی دے گا, اس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے گا. اب جب آ کر اس نے اطلاع دے دی کہ حضرت آپ کو کیسے پتا کہ بیٹی دے گا؟ فرمایا یہ اسی کی علامت ہے
کہ بیٹی کی پیدائش پر انسان عمومی طور پر ناراضی کا اظہار کر لیتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ذکر ہو گیا مسود وجوہ وہ قزیم، کہ وہ جو ہے نا پھر اس پر غصہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو کچھ مدت کے بعد بادشاہ وقت جو خلیفہ تھا اس کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی اور وہ آیا، امام صاحب کا شکر ادا کیا، شکر گزار بنا کہ حضرت آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے پہلے سے اطلاع دے دی، یقیناً انسان ان پر ناخوش ہوتا ہے، لیکن آپ نے جب خواب کی تعبیر دے دی تو فوراً میرے دل سے یہ بات ہی نکل گئی کہ یہ بیٹی ہے اور میں اس پر جو ہے ناراضگی کا اظہار کر لوں۔ تو بہرحال ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، لیکن اگر نہیں دیتا تو اس میں بھی انسان کے لیے خیر ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اب بیٹوں کی پیدائش پر انسان عمومی طور پر خوش ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا، دعا تک کیا رہا تو زیادہ تھکاوٹ ہے، یہ 2 آدمی لاش میں نال نال چاپی کر دے رہے ہوں تو یہ حال ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا کہ میں ایک جگہ پر کھڑا ہوں اور ایک خوبصورت سیڑھی لگی ہوئی ہے، آسمان تک سیڑھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ دیکھا جس پر فرشتے چڑھ رہے ہیں اور جو ہے نا اتر رہے ہیں، اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ تو ایک غیبی ندا انہوں نے سنی، ایسی خوشگوار جو ہے نا آواز اور خوبصورت آواز کہ یعقوب علیہ السلام فرماتے ایسی آواز میں نے کبھی نہیں سنی، اور اس میں سے مجھے یہ آواز آئی کہ اے یعقوب میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، رب ذوالجلال ہوں، اور یہ دیکھو یہ میری طرف سے تم پر انعامات ہو رہے ہیں کہ میں نے تجھے بیٹوں سے نواز دیا، میں نے تجھے فلاں نعمتیں عطا فرما دی، یہ نعمت میں نے تجھے عطا کر دی ہے، اور اب اس کا شکر جو ہے نا وہ تجھ پر لازم اور ضروری ہے۔ تو ایک طرف اولاد بھی دے دی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبؤ بھی ہوا کہ اولاد تو میں نے دے دی، اب اولاد جیسی نعمت تمہیں مل گئی ہے تو اب اس پر تمہیں شکر گزاری بھی کرنی چاہیے، کیوں انسان کو جب نعمت ملتی ہے یہ ناشکرہ بن جاتا ہے، نعمت نہ ملنے سے بے صبرہ بن جاتا ہے، اور نعمت ملنے سے یہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ تو نہ انسان بے صبرہ بنے اور نہ یہ ناشکرہ بنے، بلکہ جس حال میں بھی ہو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار وہ بنے، شکر گزار بنے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اور شکر کیسے ادا کرے گا؟ اے ملو آل داؤد شکرا، کہ اے آل داؤد عمل کے ذریعے سے میرا شکریہ تم ادا کرو۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کی ولادت جو ہے نا وہ سب سے آخر میں ہوئی۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ معجزہ کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام جس گھر میں رہا کرتے تھے کنعان میں، جس گھر میں رہائش پذیر تھے، تو وہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا، گھر کے اندر جیسے ہم جو ہے نا درخت لگا لیتے ہیں، ایک بہت بڑا درخت تھا، اور اس درخت کی خاصیت اور خصوصیت اور صفت کیا تھی کہ جب بھی یعقوب علیہ السلام کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا تو خدا کی قدرت کے اس درخت میں ایک نئی ٹہنی جو ہے نا وہ نکل آتی، نئی ٹہنی نکل آتی، ادھر جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بیٹا پیدا ہو جاتا، ادھر جو ہے نا ایک ٹہنی اس سے جو ہے نا وہ نکل آتی تھی۔ کیا ہو گیا صحیح؟ اللہ ہی آواز ہے نا کستا ہو یہ کیا ہوتی ہے اندر سوتے عدالت میں جو ہے نا 6 گھنٹے کھڑا ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی، ادھر نہ پیشاب آتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ پینے کی فکر ہوتی ہے، بس یہ کیٹنگا تھا یہ کھلتے تھے کلے ہوئے جو انہیں بےرغبتی کی دلیل ہے نا، یہ بےرغبتی کی دلیل۔ تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ کنعان میں اس گھر میں ایک درخت تھا اور اس کے ساتھ نئی ٹہنی لگ جاتی تھی، اور اس سے آخر پھر وہ یعنی وہ ٹہنی وہ شاخ اس سے نکل جاتی تھی۔ جیسے جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی عمر آگے بڑھتی جاتی ایسے ایسے وہ ٹہنی آگے جو ہے نا وہ شاخ نکلتی جاتی تھی، جیسے وہ سن بلوغ تک پہنچ جاتے، یعنی ایک خاص حد تک جب پہنچ جاتے جہاں پر قد کاٹ انسان کا رک جاتا ہے، یعنی بلوغت، اور پھر اس کے بعد جہاں تک انسان کا قد جاتا ہے وہاں پر رک جاتا ہے قد، تو جیسے جو ہے نا قد رک گیا بلوغت تک پہنچ گئے، ایسے ہی وہ ٹہنی پہنچتے پہنچتے وہاں پر جو ہے نا اس کی بڑھوتری ختم ہو جاتی، بس ادھر جو ہے نا عمر کا ایک خاص جو ہے نا وہ حصہ وہ پورا ہوا، ادھر جو ہے نا وہ شاخ وہ بھی جو ہے نا مکمل ہو جاتی تھی۔ پھر کیا کرتے یعقوب علیہ السلام اس ٹہنی کو توڑ دیتے بطور عصا کے اس بیٹے کو دے دیتے، یہ تمہاری عصا ہے، اس کو بطور عصا کے تم جو ہے نا اپنے ہاتھ میں رکھو۔ تو عصا جو ہے نا سنت انبیاء ہے،
کہ عصا ہاتھ میں ہو تو اس کا اپنا ایک جو ہے نا یعنی اپنا ایک فائدہ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ کہ یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تو اس پر جو ہے نا یعقوب علیہ السلام عمل فرمایا کرتے تھے کہ فوراً اس ٹہنی کو توڑ دیتے اور ان کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ بیٹا یہ تمہاری عصا ہے، اچھا اس کو پاس رکھو۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یوسف علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو یہ جو درخت تھا اس میں کوئی ٹہنی آگے نہیں نکلی، کوئی نئی ٹہنی نئی شاخ وہ نہیں نکلی۔ یعقوب علیہ السلام بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ جتنے بیٹے آئے اتنی جو ہے نا وہ شاخیں نکلی، بطور عصا ان کو دے دیا، اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو کچھ بھی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے۔ جب تھوڑی سی عمر ان کی بڑھ گئی، 10-12 سال کی عمر تک پہنچ کے دیکھا اپنے بھائیوں کو کہ ہر ایک کے پاس عصا ہے، لاٹھی اپنی اپنی، اور میرے پاس نہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابا جان میرے پاس تو لاٹھی نہیں ہے، باقی بھائیوں کے پاس لاٹھی ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ غیب سے کوئی لاٹھی مجھے بھی عطا فرما دے، کہ بھائیوں کے لیے تو اس درخت سے نکلا کرتی تھی اور میرے لیے تو نہیں نکلی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا یہ کہ ابھی یعقوب علیہ السلام اس کے متعلق سوچ رہے تھے، فکر مند تھے کہ یا اللہ یوسف کی یہ خواہش بھی ہے، میری بھی خواہش ہے، اور اس کے پاس عصا نہیں ہے۔ جبریل امین نے جو ہے نا عصا لا کر پیش کر دی کہ اے یعقوب علیہ السلام یہ جو ہے نا ہماری طرف سے یہ یوسف علیہ السلام کو یہ عصا دے دی جائے۔ اب جب بھائیوں نے دیکھا، وہ تو پہلے سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے کہا ہو پہلے ہی جو ہے نا یوسف علیہ السلام اپنے جو ہے نا باپ کی نظروں میں محبوب ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جب پیدا فرما دیا، ولادت ہوئی تو ان کا عجیب و غریب حسن تھا۔ ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے دور دور سے لوگ یوسف علیہ السلام کے دیکھنے کے لیے امڑ آئے کہ یعقوب علیہ السلام کے ہاں بیٹا ایک پیدا ہوا ہے، بیٹے تو اور بھی بہت پیدا ہوئے ہیں، 10 بیٹے پہلے پیدا ہوئے، یہ 11واں بیٹا ہے، لیکن عجیب و غریب بیٹا ہے اور بہت خوبصورت بچہ ہے۔ تو ہر طرف سے لوگ آتے اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے، اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے 10 حصے پیدا فرمائے، اور 10 حصوں میں سے 9 حصے حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ 9 حصے حسن وہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو بہرحال راحیل کے وطن سے یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد ان کا دوسرا بھائی بنیامین اس کی ولادت ہوئی۔ 2 سال کے بعد بنیامین کی ولادت ہوئی، اور جیسے ہی ولادت ہو گئی تو فوراً جو ہے نا راحیل جو یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ان کا ہو گیا۔ عمر بھی جو ہے نا اب چھوٹی تھی، ادھر بنیامین بھی رہ گیا اور ادھر یوسف علیہ السلام کی عمر بھی تھوڑی تھی۔ تو اس وقت پھر یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی حقیقی بہن یعنی یوسف علیہ السلام کی پھوپھی کے حوالے کر دیا کہ یہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ماں ان کی فوت ہو چکی ہے، تو لہذا یہ پھوپھی کے ساتھ زیادہ مانوس رہیں گے۔ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو، ان دونوں کو اپنی بہن حقیقی جو بہن تھی ان کے حوالے کر دیا کہ آپ ان کی پرورش کریں۔ اور یعقوب علیہ السلام وقتاً فوقتاً اس گھر میں آتے اور جاتے رہتے تھے، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جب بھی دل میں خیال آتا کہ بیٹوں کو دیکھ لوں تو فوراً وہاں پر پہنچ جایا کرتے تھے، زیارت کر لیا کرتے تھے، پیار محبت فرما کر، اور جو ہے نا واپس آ جایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 5 یا 6 یا 7 سال کی ہو گئی۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام کو یہ خیال گزرا کہ اب تو ان کو ضرورت نہیں ہے، جو یعنی دودھ پینے کا زمانہ ہے وہ بھی گزر گیا ہے، اور مزید بھی ان کو اب جو ہے نا ماں کی یعنی اتنی خاص ضرورت نہیں رہی، یہ خود جو ہے نا کھانا پینا کر سکتے ہیں، کپڑے وغیرہ پہن سکتے ہیں، اپنی ضروریات کو یہ پورا کر سکتے ہیں۔ تو اپنی بہن سے جا کر کہا کہ بہن دیکھو بہت مدت ہو گئی، یہ بیٹے آپ کے پاس میرے رہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ان کو میرے حوالے کر دے، اب میرے حوالے کر دے۔ تو ان کو جو ہے نا چونکہ مانوس ہو چکی تھی اپنے ان یعنی بھتیجوں کے ساتھ، خصوصاً یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو حوالے نہیں کرتی ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں لے کر جاؤں گا، بہت ہو گیا ہے، 5-6 سال کا زمانہ گزر گیا ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ کیسے سو گیا، تکیہ رہاں سے رکھا، کیا ہو گیا ہے؟ دہی تر دہی نٹے جو لینا تلا بس تلا آگے نا وہ مخچل تھی۔ شفقت کو ہم نے کہا مزاح کے طور پر یار جو ہے نا ہمارے ایک دوست ہیں اور جو ہے نا ان کے ہاں رشتے وہاں جو ہے نا شادی کر لو،
یہ دونوں ایک جو ہے نا بہت جسیم ہے اور دوسرا پتلا ہے نا، اس سے بات یاد آئی. تو ہم نے کہا اس کے ساتھ شادی کر لو. اس نے کہا او جی یہ شادی بڑی مشکل پڑے گی، یہ ایسے ہوگا جیسے فارمی مرغی کے ساتھ چوزا دوڑ رہا ہو. جیسے فارمی مرغی کے ساتھ جو ہے نا چوزا دوڑ رہا ہے، تو یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ نہ ٹرکا تلے ہی آج لیں. پھر کہ جی کہ جو ہے نا فارمی مرغ نے مجھے جو ہے نا دبا دیا نیچے. تو ان کو ساتھ جگانا بھی ایسے جو ہے نا سو رہا ہے اوپر جو ہے نا شفت دیکھتا مجھے ایسے 4-5 گھنٹے تو نیند ہوئی ہوگی نا، اس کے باوجود کچھ تو گزارا کرو نا. 4 گھنٹے کے بدلے میں کم از کم 4 گھنٹے جو ہے نا بیداری تو لازم ہے نا. اب جو ہے نا مولوی مختار خود ہی نیند آ رہی ہے، سویا بھی 10 بجے ہوگا. 10 بجے سے مشکل ہے کہ یہ آگے ٹائم ان کو بڑا ہوگا، اور بہت جلدی جاگے ہوں گے تو چلو 2 بجے جاگ گیا ہوگا. 4 گھنٹے تو ہو گئے نا، لیکن اس کے باوجود ان کو نیند آ رہی ہے، حیرت ہوتی ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی خوبی نے ان کو نہ چھوڑا. جب نہ چھوڑا اور ادھر یعقوب علیہ السلام مصر تھے کہ میں ہر حال میں بیٹے کو لے کر جاؤں گا، تو بہن نے کہا کہ ایسے کرو بھائی، آج جو ہے نا میں فارغ نہیں ہوں، بچے کو جو ہے نا کپڑے وغیرہ اس کے لیے بنوا دوں گی، اس کو جو ہے نا تیل کنگھی کر لوں گی، صفائی ستھرائی کر دوں گی، غسل وغیرہ دھو دوں گی، کل آ کر لے جانا بچوں کو، کل آ جانا، ٹھیک ہے، آج جو ہے نا اس کو چھوڑ دو. یعقوب علیہ السلام چلے گئے گھر. جب اگلے دن چلے گئے، اب بہن کے دل میں کچھ اور تھا، انہوں نے کسی بہانے سے اس جو ہے نا بھتیجے کو روکنا تھا، لیکن ظاہر میں کوئی ایسی چیز ایک صورت تھی نہیں کہ میں اس بچے کو روک لوں. تو انہوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو نہلایا دہلایا، کنگھی وغیرہ کی. جب کپڑے پہنانے لگے تو اس کے نیچے ایک کمر بند جس کو کہتے ہیں پٹکا سا ایک چادر تھی، وہ یوسف علیہ السلام کے جو ہے نا یعنی کمر مبارک پر یا پیٹ مبارک پر باندھ دیا وہ کمر بند، اور اوپر سے کپڑے جو نا وہ پہنا دیے. لیکن یہ جو ہے نا بابرکت کمر بند تھا، معمولی کمر بند نہیں تھا. یہ کمر بند وہ تھا کہ جو خاندان نبوت میں یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور یعقوب علیہ السلام کی بہن تک یہ پہنچایا تھا کہ یہ کمر بند یعنی اس ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام وہاں سے چلتے چلتے یعقوب علیہ السلام کی بہن تک پہنچایا. اور اس کمر بند کو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک پر باندھ دیا، کمر پر باندھ دیا، اوپر سے کپڑے پہنا دیے، اور جب رخصت کر دیا کہ ہاں بھائی جو ہے نا بچے کو میں نے تیار کر دیا، لے جاؤ اس کو. جب یعقوب علیہ السلام بچے کو لے کر نکل گئے، بعض کہتے ہیں کہ آدھے راستے تک پہنچے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں گھر تک پہنچ گئے. پیچھے سے اس بہن نے جو ہے نا واویلا شروع کر دیا اور آواز دی، اعلان کر دیا وہی کہ میرا وہ پٹکا جو تھا وہ متبرک پٹکا تھا، ایسا عام پٹکا نہیں تھا، عام چادر نہیں تھی، وہ متبرک کپڑا کمر بند وہ گم ہو چکا ہے، کس نے لیا ہے؟ تو ایک پڑوسن نے کہا مجھے نہیں پتا، دوسرے نے کہا مجھے نہیں پتا، ہم نے کہاں چرایا ہے، ہم چوری کرنے والے تو نہیں ہیں. اب یہ تو خود ہی باندھا تھا. مطلب یہ تھا کہ اگر براہ راست میں یعقوب علیہ السلام سے کہوں گی کہ میرا کمر بند جو ہے نا گم ہو گیا ہے اور اس کے پاس ہے، تو وہ کہیں گے دیکھو خود ہی تم نے باندھا ہوگا تبھی تو تمہیں پتہ ہے نا. تو پہلے ایک سے کہا تم نے لیا، دوسرے سے کہا تم نے لیا، تیسرے سے، ایسے چلتے چلتے جب ہر ایک نے انکار کر دیا تو پھر آخر میں کہا کہ شاید جو ہے نا میرے بھتیجا لے کر گیا ہو، کچھ پتہ نہیں چلتا. تو آگے یعقوب علیہ السلام جیسے ہی گھر میں پہنچے پیچھے سے بہن بھی پہنچ گئی اور کہا کہ جو ہے نا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کدھر آئی ہو، خیر ہے، کیوں، کیا ہو گیا، ابھی تو ہم نے ملاقات کی ہے. اس نے کہا نہیں میں تو بڑی پریشان ہوں، پریشانی کے عالم میں یہاں تک پہنچ آئی ہوں. کہ کیا پریشانی ہے؟ کہ میرا وہ کمر بند گم ہو گیا ہے. میں نے اڑوس پڑوس میں ہر ایک سے پوچھا، کسی نے جو ہے نا اقرار نہیں کیا، تو مجھے یہ شک ہے یوسف ساتھ لے کر آیا ہوگا، یوسف لایا ہوگا. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بچہ ہے جو ہے نا یہ ان چیزوں کو کب سمجھتا ہے کہ وہ چوری کرے اور پھر کمر بند ہے، اس کو کہاں اس نے رکھا ہوگا. اس سے کہا نہیں میں دیکھوں گی، کیا پتہ اس سے جو ہے نا کہیں باندھا ہو رکھا ہو، میں دیکھوں گی. فوراً جو ہے نا ٹٹولتے ٹٹولتے قمیص مبارک ایسے اوپر کی، ہاں دیکھو نا، یہ دیکھو یہ اس نے باندھا ہوا ہے، یہ دیکھو میرا کمر بند دیکھو نا، لے کر آیا ہے نا. تبھی تو مجھے شک تھا نا، اب جو ہے نا میں ضرور اس بچے کو لے کر جاؤں گی. اور ان کے ہاں یہ قانون تھا کہ جس پر جو ہے نا چوری کا الزام ثابت ہو جاتا پھر اس شخص کی مرضی تھی کہ وہ اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے. اگر اسی ملزم یا مجرم کو پاس رکھے پھر اس کی مرضی، اس کو چھوڑنا چاہے پھر اس کی مرضی، لیکن اسی کو رکھا جاتا تھا، بدلے میں کسی اور کو نہیں پکڑا جاتا تھا. ہمارے ہاں جیسے چکم غوخن سڑی پکی دے خبر خاون جگہ بھی آنی سی، جو سمجھدار آدمی ہو نا، دشمنی تو جو ہے نا پورے خاندان سے ہوتی ہے، لیکن جو خاص آدمی ہو، جو قاتل ہو یا جو بھی، اس کو کچھ نہیں کہتے. لیکن جو سرکردہ آدمی ہو اس کو لوگ پکڑ دے کہ بھائی اس کو پکڑو تو پھر جو نا سارے اس کے ذریعے سے قابو آ جائیں گے. لیکن اس وقت یہ نظام نہیں تھا، جس پر جرم ثابت ہو جاتا
اسی کو جو ہے نا پکڑا جاتا۔ اب یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو بہن نے ایک ہیلا کیا ہے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے، اور بہن نے کہا دیکھیں جی بھائی جان ان پر جو ہے نا وہ چوری ثابت ہو چکی ہے، لہٰذا میں اس کو لے کر جاؤں گی، کیوں جو ہے نا یہ حرکت اس نے کی ہے، اب میں مزید اس کو اپنے پاس رکھوں گی جب تک میں رکھنا چاہوں۔ یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ظاہر میں تو ایسے ہی تھا، اگرچہ یہ ہیلا تھا انہیں معلوم تھا۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نے چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کو بہن کے ساتھ، اور اسی کی طرف آگے چونکہ آئے گا نا، اسی وجہ سے ابھی جو ہے نا اس کا اشارہ کر رہا ہوں کہ جب بھائی محتاج ہو کر چلے گئے اور پھر ان سے بھیک مانگی کہ جو ہے نا وہ تصدق علینا، ہمیں کچھ خیر خیرات دے دو، اور جب خیر خیرات دی اس سے پہلے یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان کا جو ہے نا بوجھ خوب بھر دو، ان سے پیسہ وغیرہ بھی نہیں لینا، کچھ بھی ان سے نہیں لینا، سب کچھ ان کو دے دو۔ اور پھر چونکہ اپنے بھائی بنیامین کو روکنا مقصود تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو میں کسی طریقے سے روک دوں یہاں پر، باقی جو ہے نا 10 اپنے سگے بھائی ہیں یہ چلے جائیں گے، سوتیلے بھائی ہیں یہ تو چلے جائیں گے، بنیامین میرے پاس رہ جائے گا۔ تو اس کے لیے کیا کیا کہ بنیامین کے اس یعنی جو سامان تھا بوجھ تھا اس میں پیالہ رکھ دیا، اس میں پیالہ رکھ دیا، بوجھ وغیرہ کس دیے، باندھ دیے، اور جب وہ نکلنے لگے نا، جب کافی حد تک دور نکل گئے تو پیچھے سے آواز لگائی۔ کیا آواز لگائی؟ بولو نا، جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ اس کو ذرا لاؤ یار، ادھر دیکھ رہا ہے، آیت کسی کو بھی یاد نہیں ہوتی، صحت سے جو نا سوچ رہے ہیں، یہ تو آدھی، یہ تو مجھے بھی آتی ہے، پیچھے سے پڑھو۔ فلما جہزہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، آگے ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، کہ او قافلے والو ٹھہرو ٹھہرو تم چور ہو۔ اب یوسف علیہ السلام نے ندا لگوا دی کہ بھائی ان کو کہو تم چور ہو، خود ہی پیالہ رکھا اور خود ہی فرمایا تم چور ہو۔ اب قافلے والے کھڑے کدھر گیا یہ، اس کو بلاؤ واپس۔ اندر آؤ، وہیں بانے کر دے، اس کی عادت ہے روزانہ یہ۔ تو قافلے والوں سے کہا کہ ٹھہرو تم چور ہو۔ جب وہ کھڑے ہوئے نے کہا بھائی ہم نے کب چوری کی ہے، کہ نہیں بادشاہ کا پیالہ جو ہے نا گم ہو چکا ہے، نفقد سواء الملک، کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو چکا ہے، معمولی پیالہ نہیں، اگر معمولی ہے بھی لیکن بادشاہ کی نسبت سے وہ بڑا بن گیا ہے، عظمت والا پیالہ ہے، بادشاہ کے استعمال کی چیز گم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو سارا کچھ تم نے تیار کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کہ نہیں ہم جو ہے نا تلاشی کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم جو ہے نا چور نہیں ہیں۔ اب یہ ادھر یوسف علیہ السلام فرما رہے تم چور ہو، وہ کہتے ہم چور نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یوسف علیہ السلام حقیقت پر مبنی ایک بات فرما رہے تھے کہ دیکھو تم نے یوسف کو اپنے باپ سے چرا لیا، یوسف کو اپنے باپ کی نگاہوں سے دور کر دیا، تو تم انکم لسارقون، تم چور ہو۔ اور انہوں نے ظاہر پر مانگنا محمول کر دیا کہ شاید کوئی چیز گم ہو چکی ہے، حقیقت ایک تھی اور جو ہے نا مطلب وہ کچھ اور سمجھ گئے۔ لیکن بہرحال جب پیالہ نکل گیا، یعنی آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ، ایک کی تلاشی لی، دوسرے کی، تیسرے کی، آخر میں بنیامین کے جب بوجھ کو کھولا اس سے پیالہ نکل آیا، تو اس وقت بھائیوں نے کیا کہا؟ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، دیکھو تم اگر چور ہو نا تمہارا بھائی تم سے بڑا چور تھا، کیونکہ چور تو اپنا بھی چورا تھا۔ اب وہ اس طرف اشارہ تھا کہ دیکھو چھوٹی عمر میں یوسف علیہ السلام پر یہ الزام ایک لحاظ سے آگے، پھوپھی نے کہا کہ میرا پٹکا اور کمر بند اس سے جو ہے نا چرایا ہے، تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کر لیا۔ یہ تھا نا وہ آخر میں جو ہے نا پھر یوسف علیہ السلام کو دیں گے، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انتم شر مکانا فاسرھا یوسف فی نفسہ ولم یبدلھا، کہ ان کے سامنے اس کو جو ہے نا ذکر نہیں کیا، دل ہی دل میں کہا دیکھو کتنے برے لوگ ہو، انتم شر مکانا، بڑے برے لوگ ہو، اور کچھ جو ہے نا نہیں کا ضبط سے کام لیا اس وقت۔ تو اس کی جو ہے نا یہ اشارہ میں تب کہا تاکہ جو ہے نا پھر آگے آپ کو سمجھ آئے کہ جی یہ کیسے جو ہے نا چور کے دیے، بھائیوں نے کہا تم چور ہو، تو تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے نا یہ واقعہ موجود ہو۔ تو بہرحال پھر یوسف علیہ السلام اس پھوپھی کے ساتھ رہے، لیکن خدا کی قدرت سال یا 2 کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا، اور جب وصال ہو گیا تو یعقوب علیہ السلام کے پاس جو ہے نا پھر یہ بیٹا لوٹ آیا۔ یوسف علیہ السلام پھر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازا تھا، اور
فطری طور پر یعقوب علیہ السلام کی توجہ وہ یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ تھی، ایک تو حسن و جمال کی وجہ سے، دوسرا یہ اکیلے تھے، یعنی اس وقت تک بنیامین پیدا نہیں ہوئے تھے، اور سوچ رہے تھے کہ یہ بھائی تو 6 یا 8 10 بھائی تو ہیں اور یہ بیچارہ اکیلا ہے، تو فطری طور پر پھر سب سے چھوٹے بھی ہیں، بنیامین کی ولادت سے پہلے یہ چھوٹے تھے، 11ویں تھے، تو فطری طور پر والدین کی محبت جو ہے نا چھوٹے بچے کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، یا بہت جو پہلا ہو بڑا ہو اس کے ساتھ، اور یا پھر چھوٹا اس کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا حسن و جمال بھی تھا، تیسرا یہ کہ ایک نورانیت اور وہ کشش اور وہ چمک انہوں نے دیکھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ضرور بھی ضرور نبوت سے نوازے گا، تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی محبت اپنے اس بیٹے کے ساتھ زیادہ ہوگی۔ اب ادھر بیٹے کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی، ادھر بھائیوں کے اندر اختلاف پڑ گیا، انہوں نے کہا بھائی عجیب آدمی ہو، گھر کے کام کاج ہم کرتے ہیں، نحن اولو قوہ کہ ہم قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، گھر بار سب آپ نے سنبھالا ہے، کاروبار ہم کرتے ہیں، اور ادھر جو ہے چہیتا بن گیا یوسف علیہ السلام، یہ کیسے ہو گیا؟ راحیل کا بیٹا اتنا آگے نکل گیا اور ہم اسی طرح رہ گئے۔ کچھ جو ہے نا کرو اس کے لیے، کچھ راہ ہموار کرو، یا تو اس کو آگے سے ہٹاؤ اور یا کچھ اور تدبیر کرو تاکہ باپ کی نگاہوں میں تمہاری قدر و منزلت جو ہے نا وہ ہو جائے۔ اب یہ ایک مخالفت کی ایک وجہ یہ بن گئی، اور دوسری وجوہات کیا تھی؟ تو یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھ لیا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، غالباً جمعے کا دن تھا، مواہب لدنیا میں لکھا ہوا ہے کہ جمعے کا دن تھا، جمعے کی رات تھی، اور یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہی ایک بستر پر سویا کرتے تھے، تو یہ خواب انہوں نے دیکھا۔ اب 12 سال کی عمر تھی، یا لگ بھگ 13 تھی یا 17 تھی، جتنی بھی تھی، بہرحال اتنی عمر ان کی تھی، یا 7 سال کی عمر تھی۔ تو جیسے یہ خواب دیکھا فوراً جو ہے نا ڈر کر بیدار ہو گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کیوں جو ہے نا ڈر گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ فرمایا ابا جان میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑی پر جو ہے نا بیٹھا ہوا ہوں، اور اس کے ارد گرد جو ہے نا نہریں ہیں، پانی ہی پانی ہے، اور میں اوپر جو ہے نا اس جگہ بیٹھا ہوں، اور سرسبز و شاداب یہ جو ہے نا پہاڑ ہے، یعنی اسے چٹیل میدان نہیں ہے، یعنی اس میں درخت ہیں، میوے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اس پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور اتنے میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور شمس و قمر میرے سامنے آ کر سجدریز ہو گئے، میرے سامنے سجدریز ہو گئے۔ اور دوسرا پھر انہی ستاروں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو میوہ وغیرہ یہاں پر لگا ہوا ہے اس کو جو ہے نا نوش کر رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں اس خواب کو دیکھ کر جو ہے نا ڈر کر میں بیدار ہو گیا۔ تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے اس کی تعبیر بڑی اچھی تعبیر ہے، لیکن خبردار خبردار اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے تم نے پیش نہیں کرنا، کیوں اگر بھائیوں کے سامنے پیش کرو گے فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے لیے منصوبے بنائیں گے، سازش کرتے رہیں گے، تمہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہٹائیں گے کیوں؟ بھائی ہے تو بھائی کا دشمن تو نہیں ہوتا، نہیں، فرمایا درمیان میں ایک اور دشمن لگا ہوا ہے اور وہ شیطان ہے۔ شیطان چونکہ تمہارا ازلی دشمن ہے، وہ تمہارے اندر جو ہے نا نفرت پیدا کر رہا ہے، نفرت کا ذریعہ شیطان بن رہا ہے، لہذا تم نے یہ خواب کسی کو نہیں سنانا، کسی کے سامنے بھی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اور مختلف خواب یوسف علیہ السلام نے اس کے علاوہ مزید دیکھے، ایک یہ خواب دیکھا، پھر مزید 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 جتنے خواب دیکھتے جاتے ادھر جو ہے نا ان کو علم ہوتا رہتا تھا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے روک دیا، لیکن دوسری طرف مولانا اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے از خود جتنے بھی خواب دیکھے تھے، ایک یہ خواب اور اس کے علاوہ 4-5 خواب اور بھی دیکھے تھے یوسف علیہ السلام نے، وہ سارے کے سارے انہوں نے بھائیوں کے سامنے خود جو ہے نا پیش کر دیے، خود ان کے سامنے ذکر کر دیا، چونکہ صدیقیت کی شان رکھنے والے تھے، پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اس وجہ سے پھر جو ہے نا اس بات پر وہ رک نہیں سکے، باوجود اس کے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ بیان نہیں کرنا، لیکن انہوں نے یہ خواب بیان کر دیے۔ ایک تو جی یہ، دوسری یہ کہ انہوں نے خواب بیان نہیں کیے، بلکہ یہودا کی جو گھر والی تھی وہ اس نے کان لگایا کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور اس خواب کو اس نے بھی سن لیا۔ جب اس کا خاوند گھر آیا اس نے کہا مزے کرو، پھر سے وہ باہر جو ہے نا اللہ العالم میں لگے ہوئے ہو، اور یوسف نے تو خواب دیکھ لیا ہے، اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا خواب دیکھا ہے کہ کیا خواب؟ کہ تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اس نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہم اس کے سجدے نکالیں گے، صبر کرنا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو ان کی ماں تھی، یعنی یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں جو تھی لیا، اس نے یہ خواب سن لیا۔ اس نے جب یہ خواب سنا تو اپنے بیٹوں کو جمع کر دیا کہ بیٹو تم جو ہے نا قوت اور طاقت اور زور والے تو سب کچھ کر رہے ہو، لیکن ساری توجہ یعقوب علیہ السلام کی اپنے اس بیٹے کی طرف ہے، تمہاری طرف سے توجہ ہی نہیں ہے، تم پھرو مزے کرو، ایسے خوش ہو رہے ہو، مست ہو رہے ہو، اور اس نے خواب دیکھ لیا ہے۔
میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے خوب بمنگ سے نو باس ہوئے وہ فتح بیا ہوئی لگی. ایسے حسد جو ہے نا عداوت کی آگ میں وہ جل رہے تھے, جلس رہے تھے. تو بہرحال اور بھی خواب ہیں یوسف علیہ السلام کے, اس کے علاوہ انشاءاللہ اس کو پھر جو ہے نا بیان کریں گے. آئندہ کیوں ختم ہونے والے تو نہیں ہے نا, خواب تو اور بھی بہت سے ہیں, اور خواب کی حقیقت وہ پہلے بیان ہو چکی ہے, انشاءاللہ مزید بھی بیان کریں گے تاکہ جو ہے نا آپ کا شوق بھی بڑھے. پھر آپ بھی دعا کریں یا اللہ میں بھی خواب دیکھا, پھر جو ہے نا آپ بھی دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ مجھے بھی اچھا سا جو ہے نا خواب آ جائے. تو بہرحال یہ مختلف خواب ہیں, اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کی تعبیر فوراً جو ہے نا ظاہر فرما دیتا ہے. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا یہ خواب تھا, اب اس کی تعبیر 20 سال 40 سال یا 80 سال کے بعد ظاہر ہوئی. اتنا لمبا جو ہے نا دورانیہ گزرا ہے اس میں. تو جلدی بھی نہ مچائے, جلدی بھی نہیں منانا چاہیے جو ہے کہ جی میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا تھا اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. صبر کرو, تعبیر آ جائے گی نا, بس جلدی ہے جلدی جی کہ فوراً جو ہے نا ٹک ڈس دے. ادھر خواب دیکھا اور ادھر جو ہے نا تعبیر آ گئی, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے, لیکن یہ عموماً قاعدہ کلیہ نہیں ہے. کبھی اس میں سال بھی لگ سکتے ہیں, مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 2 سال بھی لگ سکتے ہیں, 4 بھی لگ سکتے ہیں, 10 بھی لگ سکتے ہیں, لیکن کسی نہ کسی وقت جو ہے نا اس کی تعبیر وہ ظاہر ہو ہی جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں اللہ 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 جل جلالہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع سب کو نصیب فرما.
اپنی خاص معرفت اور محبت کے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، تعلق میں اللہ کی دولت کے اللہ میں نصیب فرما، اس کا کام ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالیہ ان کو نصیب فرما، اور بھائی اللہ نوارات کی بارش نازل فرما، جملہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرامند فرما، ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، ہم سب کو اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما، اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا باقی جو حدیث وغیرہ ڈبل ایس کی ہیں اس کو بھی اچھا چلو